بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک شرارتی یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرارت کی نیت سے کھجور کی ایک گٹلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، یعنی مسلمان ہو جاؤں گا۔ لہذا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصول کی کسوٹی پر مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن ناظرین، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑ جائے۔ لہذا اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹلی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بوئی تھی، اس گٹلی کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو دور کی بات، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی بہت مشکل ہے۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام کے معجزات سچے ہوتے ہیں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو سب سے زیادہ ہیں، بلکہ ہم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھجوروں سے متعلق 3 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ عجوہ کھجور کھجوروں کی سردار کیسے بنی۔ بہرحال ناظرین، اس شرارتی یہودی نے جب کھجور کی گٹلی کو وہاں سے نکال لیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹلی کو درخت بننے کے لیے بویا تھا، اب یہودی گٹلی نکال کر خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا درخت نہیں نکل سکتا۔ لیکن ناظرین، یہ شرارتی یہودی نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی اس مقام پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا تھا۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجوروں کو کھایا تو اس میں گٹلی نہیں تھی، تو یہودی کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹلی کہاں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے، اسے سکھل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ بلکہ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے، بالخصوص نباتات یعنی باٹنی کے ماہرین، یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکھل کھجور میں گٹلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح حدیث کی کتاب ترمذی میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ ایک عربی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، بے شک میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا۔ آپ نے کھجور کے اس خوشہ کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ عربی بھی فوراً ہی دامن اسلام میں آ گیا،
ناظرین، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کے ذمے یہودیوں کا قرض تھا اور وہ خود فوت ہو گئے۔ میرے پاس سوائے کھجوروں کے اور کچھ نہیں ہے، اور صرف کھجوروں سے میں کئی برس تک قرض ادا نہیں کر سکتا۔ آپ میرے نخلستان میں تشریف لے چلیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے قرض ہوا مجھ پر سختی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور کھجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگا کر دعا کی اور وہیں بیٹھ کر فرمایا کہ قرض خواہ اپنا اپنا قرض لیتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کھجوروں کے ڈھیر سے سارا قرض ادا ہو گیا اور کھجوروں کا ایک بڑا ڈھیر پھر بھی باقی بچا رہا۔ بلکہ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تازہ کھجوریں لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سلمان، یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے میرے پاس سے اٹھا لو۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ سلمان کھجوروں کا طباق لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر سلمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی نوش فرمایا۔ حضرت سلیمان کا اسی طرح پر دونوں دن لانا حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقا بنانے کا امتحان تھا، اس لیے کہ سلمان پرانے زمانے کے علماء میں سے تھے۔ 250 برس اور بعد کے قول پر 350 برس ان کی عمر ہوئی۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات جو پہلی کتب میں پڑھ رکھی تھیں، ان میں یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نوش نہیں فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ پہلی دونوں علامتیں دیکھنے کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی تو مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہود بنی قریظہ کے غلام بنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خریدا۔ حقیقت میں انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکاتب بنایا تھا۔ مکاتب بنانا اس کو کہتے ہیں کہ آقا غلام سے معاملہ کر لے کہ اتنی مقدار جو آپس میں طے ہو جائے کما کر دے دو، پھر تم آزاد ہو، اور بدل کتابت بہت سے درہم قرار پائے۔ اور بلکہ یہ کہ حضرت سلیمان ان کے لیے 300 کھجوروں کے درخت لگائیں اور ان درختوں کے پھل لانے تک ان کی خبر گیری کریں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ درخت لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سب درخت اسی سال پھل لے آئے، مگر ایک درخت نہ پھلا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ درخت حضرت سلیمان فارسی کے ہاتھ کا لگایا ہوا تھا، حضور کے دست مبارک کا نہیں تھا، تبھی سوکھ گیا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نکالا اور دوبارہ اپنے دست مبارک سے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ بے موسم لگایا ہوا درخت بھی اسی سال پھل لے آیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ اجوا کھجور کھجوروں کی سردار کیسے بنی۔ یہ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگڑاہٹ نمایاں نظر آتی تھی، بولتا تو زبان میں لکنت، غلام ابن غلام ایک باغ کے جھاڑ جھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقہ میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا سا۔ جھولی میں آتی کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں، مگر کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی، اے حبشی، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے آبگینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سیدنا بلال جو کہ ایک حبشی غلام تھے، کھجوریں جھولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کی عزت بخشی، وہ جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ جی ہاں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہانوں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا۔
تو سیدنا بلال نے جھولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگوں یہ کھجور عجوہ ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگوں یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا اور پریشان بیٹھا تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں اور عجوہ کھجور دو، اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔ ناظرین، بہت زیادہ تلاش کے باوجود کسی بھی معتبر کتاب میں یہ واقعہ ہمیں نہیں مل سکا۔ یہ واقعہ بے اصل ہے۔ جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام اور واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ البتہ عجوہ کی فضیلت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات ثابت ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز صبح 7 دانے عجوہ کھجور کے کھائے، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ مسلم شریف میں بھی ہے کہ مدینہ کے بالائی علاقے کی عجوہ میں شفا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ صبح کے وقت اس کا استعمال تریاک ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجوہ جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی روزانہ عجوہ کھجوروں کی نعمت سے نوازے، اور آپ صلی اللہ